اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الحجرات انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الحجرات سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو پھر ڈیفائن کیا ہے کہ دعوی ایمانی میں کون لوگ سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں ہرگز نہیں پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک ھم الصادقون، یہ ہیں سچے لوگ، یعنی دعوی ایمانی میں یہ ہیں سچے۔ اگر کوئی مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنے اندر صفات دیکھ لے، اگر یہ صفات پائی جاتی ہیں تو مومن ہے۔ اسی طرح سورۃ الانفال میں کل ہم نے مومنین کی صفات دیکھی تھی، کیا صفات تھیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ مومنوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مومن تو صرف یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تعریف کے مطابق، اپنی ڈیفینیشن کے مطابق مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جملہ اسمیہ میں ہم نے معرفہ کی اقسام کو مبتدا کی جگہ پر استعمال کرتے ہوئے جملے بنانے کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے۔ ہم نے جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ پر علم کو استعمال کر لیا اور جملہ بنا لیا زید صالح، جو پہلا جملہ تھا ہمارا۔ اس کے بعد ہم نے معرف لام اسم کو مبتدا کی جگہ پر استعمال کرتے ہوئے جملہ بنایا الولد صالح، لڑکا نیک ہے۔ پھر کل ہم نے اسماء اشارہ کو مبتدا کی جگہ پر استعمال کرتے ہوئے جملہ اسمیہ بنایا ھذا صالح۔ تو الحمدللہ جی معرفہ کی تین اقسام کو ہم مبتدا کی جگہ پر استعمال کر کے جملے بنا چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی معرفہ کی چوتھی قسم جو ہے ضمائر، اس کو مبتدا کی جگہ پر رکھ کر انشاءاللہ تعالی جملے بنانے کی مشق کریں گے۔ ذہن میں تازہ کر لیں کہ جملہ اسمیہ سنتے ہی دو لفظ آپ کے ذہن میں کیا آنے چاہیے؟ مبتدا اور خبر۔ مبتدا کسے کہتے ہیں؟ مبتدا سنتے ہی آپ کے ذہن میں ایک اسم آنا چاہیے جو مرفوع ہو اور معرفہ ہو۔ مرفوع ہونا شرط 100% ہے، معرفہ ہونا شرط 99% شرط ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا مبتدا ہوگا اور اس سے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہو رہی ہوگی، اور اس کے بعد اگر کوئی اسم آ رہا ہوگا وہ نکرہ ہوگا اور مرفوع ہوگا تو وہ اس مبتدا کے لیے خبر کا مقام لیے ہوئے ہوگا، اور یوں مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ کرتے ہوئے ہم پہلے مبتدا کا ترجمہ کریں گے، پھر خبر کا ترجمہ کریں گے، اور اینڈ پہ مبتدا کے مطابق اردو میں ہیں لگا دیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ تھا جی جملہ اسمیہ کا پورا پیٹرن۔ اسماء اشارہ کے حوالے سے ایک مختصر سی بات رہتی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور پھر انشاءاللہ ضمائر کو ہم مبتدا کی جگہ پہ استعمال کر کے آج کے ٹاپک کو انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے۔ اسماء اشارہ میں ہم نے کل واحد اور جمع کے اسماء اشارہ پڑھے تھے، ذرا ریوائز کر لیجیے وہ اسماء اشارہ کیا تھے۔ اسماء اشارہ قریب کے بھی تھے اور بعید کے بھی تھے۔ قریب میں نے آپ کو 3 اسماء اشارہ یاد کروائے تھے، 2 واحد کے تھے اور 1 جمع کا تھا۔ جو 2 واحد کے تھے اس میں ایک مذکر واحد کا تھا، ایک مؤنث واحد کا تھا، اور جو جمع کا ایک تھا وہ مذکر مؤنث دونوں کا ہی تھا۔ تو 3 اسماء اشارہ کون سے تھے؟ وہ تھے ھذا، ھذہ، ھؤلاء۔ تو یہ 3 اسماء اشارہ تھے آپ کے قریب کے۔ بعید کے بھی اسی طرح 3 اسماء اشارہ تھے، 2 واحد کے، 1 جمع کا۔
واحد میں مذکر مؤنث کے لیے الگ الگ اشارہ تھا، لیکن جمع میں مذکر مؤنث کے لیے ایک اشارہ تھا، اور وہ اشارے تھے یا اشارے کے لیے الفاظ تھے ذالکا، تلکا اور اولئکا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واحد اور جمع والے اسماء اشارہ یہ مرفوع بھی ایسے ہی ہیں، منصوب بھی ایسے ہی ہیں، مجرور بھی ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ کے سامنے اسماء اشارہ کے اعراب کی بات ہو، کوئی آپ سے پوچھے جی اسماء اشارہ کا اعراب کیسے آتا ہے، تو اس وقت آپ نے یہ ہاتھ نہیں کھول دینا، ٹھیک ہے نا۔ اسماء اشارہ ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ ہاتھ آپ نے اس وقت کھول لیا جب سمپل اسم کے اعراب کی بات کی جا رہی ہوگی آپ کے سامنے۔ اب یہ اسم اشارہ یہ ایک الگ ٹائپ ہے اسماء کی، تو اس کا اپنا اعراب ہے، اس کا اپنا اعراب ہے۔ تو اسماء اشارہ کا اعراب ذہن میں رکھنے کے لیے آپ نے یہ چارٹ جو ہے وہ یاد کرنا ہے، جس میں آپ کو واحد اور جمع کے اسماء اشارہ یاد ہونے چاہیے، اور یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ واحد اور جمع کے اسماء اشارہ مرفوع، منصوب اور مجرور ایک جیسے ہی ہیں۔ ایسے ورب جن کی تینوں فارمز ایک ہی ہوتی ہیں، مثلا پٹ ایک ورب ہے، اس کی تینوں فارمز آپ سے پوچھی جائیں تو آپ کہیں گے جی پٹ پٹ پٹ، اوکے۔ تو ہاذا اس میں اشارہ ہے، اس کی تینوں فارمز پوچھی جائیں تو آپ کہیں گے جی ہاذا ہاذا ہاذا۔ ہاذہ اس میں اشارہ ہے، اس کی تینوں فارمز پوچھی جائیں تو آپ کہیں گے ہاذہ ہاذہ ہاذہ۔ اسی طرح ہاؤلائی، اسی طرح ذالکا، اسی طرح تلکا، اسی طرح اولئکا۔ تو واحد اور جمع کے اسماء اشارہ جو ہیں یہ تینوں فارمز میں ایک ہی طرح کے لفظ ہیں۔ سوال آیا ہے یہ کہ ہمارے سامنے ایک جملہ آتا ہے جی یہ اسٹوڈنٹس ہیں، اوکے جی۔ تو پہلی بات نوٹ کر لیں کہ سوال ہی نہیں ہوگا کہ یہ اسٹوڈنٹس ہیں، یا سوال ہوگا یہ طلباء ہیں یا ہوگا یہ طالبات ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس انگلش کا لفظ ہے اور وہ اردو جملے میں ڈالا نہیں جائے گا، تو جملہ یہ تو آئے گا ہی نہیں۔ لیکن اگر آ جائے کہ یہ اسٹوڈنٹس ہیں تو سوال ان کا یہ ہے کہ یہاں پر ہم اسٹوڈنٹ سے مراد مذکر لیں گے یا مؤنث لیں گے؟ دس از دا کوسچن، مراد یہی ہے نا۔ مقصد کہنے کا یہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس ہیں، جب آپ کہہ رہے ہیں تو ہیں جمع کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر ہمیں اسٹوڈنٹ سے پتہ نہیں چل رہا کہ مذکر اسٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے یا مؤنث اسٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے۔ واحد جمع کا تو پتہ چل رہا ہے آپ کو، اگر ہوتا یہ اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کہتے ہیں یہ واحد ہے، اب ہے یہ اسٹوڈنٹس ہیں تو اب جمع ہے، آپ کو مذکر مؤنث کا نہیں پتہ چل رہا۔ تو اس میں سمپل سا اصول ہے، وہ نوٹ کر لیں کہ جب بھی جینڈر مینشن نہ کیا جائے نا، جب جینڈر مینشن نہ ہو تو آپ نے پریفر مذکر کو ہی کرنا ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسرے، اگر گفتگو میں بات ہو رہی ہو نا، تو جب کوئی اشارہ کر کے کہہ رہا ہوگا نا کہ یہ اسٹوڈنٹس ہیں، تو اسٹوڈنٹ سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ میل ہے کہ فیمیل ہے، کیونکہ اشارہ انہی کی طرف ہو رہا ہوگا نا۔ یہ میں نے آپ کو فزیکل بھی بتا دیا، اور اگر فزیکلی موجود نہیں ہے یہ آپشن تو آپ نے مذکر کو پریفر کرنا ہے، اوکے جی۔ دونوں مکس ہو تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو ہم نے پہلے سے رول بنا دیا ہے کہ جب مذکر مؤنث مکس ہوں گے تو ہم مذکر ہی یوز کریں گے۔ اشارہ تو مذکر مؤنث دونوں کے لیے جمع کا ایک ہی ہے، ہاؤلائی، اوکے جی۔ اور آگے رہ گیا یا طلاب کا لفظ آپ نے استعمال کرنا تھا یا طالبات کا لفظ استعمال کرنا تھا، تو اب آپ طلاب بھی استعمال کر لیں گے، اس میں مذکر مؤنث سبھی آ جائیں گے، اوکے۔ اور الگ الگ مینشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے جی ہاؤلائی طلاب اور ہاؤلائی طالبات، ٹھیک ہے نا، دونوں جگہ اشارہ تو ایک ہی آئے گا نا۔ تو اب میں آپ کو صرف مثنیٰ کے اسماء اشارہ جو ہیں وہ بتا کر اسماء اشارہ والا ٹاپک جو ہے وہ مکمل کرنے لگا ہوں۔ مثنیٰ کے اسماء اشارہ قریب کے مذکر اور مؤنث، اسی طرح بعید کے مذکر مؤنث۔ قریب کا جو مثنیٰ کا اشارہ ہے مذکر کے لیے وہ ہے ہازانی، آپ کو پھر آنی کی آواز مل گئی، ہازانی، اوکے جی۔ مؤنث کا جو اشارہ ہے مثنیٰ قریب کے لیے وہ ہے ہاتانی، ہاتانی، اوکے جی۔ تو ہازانی ہاتانی۔ اب میں آپ کے سامنے
قریب کے اسماء اشارہ کا پورا چارٹ بول سکتا ہوں. میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں, ذرا سنیے گا. ہاذا, ہاذانی, مثنیٰ بھی بول دیا میں نے. ہاؤلائی, مذکر کے 3 بول دیے. ہاذا, ہاذانی, ہاؤلائی. ہاذہ, ہاتانی, ہاؤلائی. لیکن میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ نے مثنیٰ کے یاد نہیں کرنے, کیونکہ نہ ہونے کے برابر یہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. چھوٹا سا دماغ ہے ہمارا, کیا کچھ اس میں جمع کریں گے ہم, تو اس لیے مثنیٰ کو آپ سکپ کر دیں. واحد اور جمع کے اسماء اشارہ بہت استعمال ہوئے ہیں, وہ بس آپ فوکس کریں. لیکن جسے شوق ہے وہ اس پیٹرن پہ یاد کر سکتا ہے. ہاذا, ہاذانی, ہاؤلائی. ہاذہ, ہاتانی, ہاؤلائی. اب دور کے اشاروں کی بات کر لیں مثنیٰ کے, تو مذکر بعید کے لیے مثنیٰ کا اشارہ جو عرب استعمال کرتا ہے وہ ہے جی زانکا, اور مؤنث مثنیٰ بعید کے لیے اشارہ استعمال کرتا ہے تانکا. اب دیکھیں وہ ہاذانی, ہاتانی پھر بھی ذرا تھوڑے سے آسان تھے, اب یہ زانکا اور تانکا ذرا تھوڑے سے ثقیل سے ہو گئے. لیکن آپ کر سکتے ہیں انہیں کہ ذالکا, زانکا, اولائکا, تلکا, تانکا, اولائکا. اوکے جی. اور پورا چارٹ اگر آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں تو کچھ یوں ہوگا. ہاذا, ہاذانی, ہاؤلائی. ہاذہ, ہاتانی, ہاؤلائی. ذالکا, زانکا, اولائکا, تلکا, تانکا, اولائکا. اچھا, اب یہ جو اسماء اشارہ لکھے ہوئے نا مثنیٰ والے, یہ مرفوع ہے, ذہن میں رکھیے گا, یہ مرفوع ہے, یہ مرفوع ہے. جبکہ واحد اور جمع والے اسماء اشارہ ہم نے کہا تھا مرفوع بھی وہی ہیں, منصوب بھی وہی ہیں, مجرور بھی وہی ہیں. لیکن مثنیٰ میں مرفوع الگ اسماء اشارہ ہیں, منصوب اور مجرور الگ اسماء اشارہ ہیں. اوکے, تو اب میں آپ کے سامنے منصوب اور مجرور اسماء اشارہ لکھنے لگا ہوں جی. منصوب اور مجرور. دیکھیں, آنی کی آواز جب عینی کی آواز میں بدل جاتی ہے تو منصوب اور مجرور ہو جاتا ہے. تو ہاذانی کی منصوب اور مجرور فارم کیا ہوگی؟ ہاذینی. آنی سے عینی بن گیا. ہاتانی کی منصوب اور مجرور فارم کیا ہوگی؟ ہاتینی. اب یہاں پر کا کو نکال دیں ذرا بیچ میں سے وقتی طور پہ. یہ کا دونوں کے اینڈ پہ کا ہے نا, دونوں کے اینڈ پہ کا ہے. کا کو ہٹائیں تو کیا بچا؟ زانی. تو زانی, آنی مرفوع ہے تو منصوب اور مجرور کیا ہوگی؟ زینی. تو زینی لکھ کر واپس ساتھ کا لگا دیں, زینی کا. اسی طرح جو تانی کا ہے, اس میں سے کاف کو ہٹایا ہم نے تو کیا بچا؟ تانی. تانی, تو تانی سے تینی بن گیا. تینی لکھ کر واپس کا لگا دیں تو یہ بن گیا جی تینی کا. اوکے, تو اب آپ کا اسماء اشارہ کا چارٹ اعراب کے اعتبار سے بھی پورا ہو گیا. جنس, عدد, وسعت تو آپ کو پہلے ہی معلوم تھی اس کی, تو اب چارٹ جو ہے وہ پورا ہو گیا الحمدللہ. لیکن میں پھر کہوں گا کہ مثنیٰ کے اسماء اشارہ جو ہیں مرفوع فارم میں, منصوب اور مجرور فارم میں آپ کے پاس لکھے ہوئے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو یاد کرنے کی کوئی خاص ضرورت اس سٹیج پر نہیں ہے. آپ کو جو اسماء اشارہ یاد ہونے چاہیے وہ صرف واحد اور جمع کے ہیں, قریب اور بعید کے. 6 اسماء اشارہ آپ سب کو یاد ہونے چاہیے. ایک مرتبہ 6 اسماء اشارہ جو ہے دوہرا لیں اور پھر ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جی. صرف واحد کے اور جمع کے. اوکے جی. ہاذا, ہاذہ, ہاؤلائی. ذالکا, تلکا, اولائکا. اسماعیل میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جی ہاذا اس میں اشارہ ہے, اس کی تینوں فارمز بولیں. ہاذا, ہاذا, ہاذا. ساقی میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہاذا اس میں اشارہ ہے, اس کا مؤنث اس میں اشارہ کیا ہوگا؟ حاذی. آصف آپ سے سوال ہے میرا کہ ہاذا اور حاذی ان دونوں کی جمع کے لیے کیا اس میں اشارہ استعمال ہوگا؟ جمع کے لیے ہاؤلائی. ہاذا حاذی کی جمع ہاؤلائی. ٹھیک ہے جی. عمیر میرا آپ سے سوال ہے کہ واحد مذکر
بعید کے لیے کون سا اشارہ استعمال ہوتا ہے؟ ذالکا. ذالکا کی تینوں فارمز بتا دیں. ذالکا کی مؤنث کیا ہوگی؟ تلکا کی جمع کیا ہوگی؟ ذالکا کی جمع کیا ہوگی؟ اولائکا کا واحد کیا ہوگا؟ ذالکا یا تلکا. ذالکا یا تلکا. اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی تو سوال کہیں سے بھی کر لیا جائے آپ کا جواب بالکل صحیح ہوگا. اگر بات سمجھ نہیں آئی صرف رٹنا ہے تو رٹنے میں پھر آپ سے سوالات نہیں کیے جا سکتے. پھر آپ کو یہی کہا جائے گا جی بس اسماء اشارہ سنا دیں. پھر آپ نے ایک طرف سے شروع ہونا ہے اور کہنا جی پہلا بس بتا دیں پہلا لفظ. یہ ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمیں ذالکا کا ترجمہ جو ہے یہ کے طور پہ ملتا ہے اور تلکا کا ترجمہ بھی عام طور پہ یہ کے طور پہ ملتا ہے. اس کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے لیکچر میں، اس کے بعد والا جو لیکچر ہوگا اس میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس وقت میں کلیئر کر دوں گا. اوکے جی. لیجیے اسماء اشارہ ہمارے مکمل ہو گئے. اب ہم واپس جملہ اسمیہ کی طرف چلتے ہیں اور ہم نے جملہ اسمیہ میں ضمائر کو ایز اے مبتدا یوز کرنا ہے. ہمارا آج کا ٹاپک ہے ضمائر بطور مبتدا. تو معرفہ کی چوتھی قسم کو ہم آج ایز اے مبتدا یوز کریں گے. ضمائر جمع ہے ضمیر کی. ضمائر جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد ہے ضمیر، اور ضمیر کو انگریزی میں پروناؤن کہتے ہیں. اوکے جی. فارسی میں، عربی میں، اردو میں ضمیر ضمیر ہی ہوتا ہے، انگریزی میں پروناؤن ہوتا ہے. پروناؤن کو اگر آپ ڈیفائن کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ پروناؤن از اے ورڈ which is used in place of a noun. پروناؤن ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو ناؤن کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ جگہ پر استعمال کرنے کا مطلب حسن کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نام عامر ہے، آپ کا نام حسن ہے، ان کا نام ثاقب ہے. ٹھیک ہے. اب میں تینوں نام لیے بغیر لفظ بولوں گا اور آپ کہیں گے کہ یہ تینوں لفظ جو ہے ان تینوں ناموں کی جگہ پہ ہی استعمال ہوئے ہیں. میں جملہ بولتا ہوں آپ کے سامنے، عامر نے حسن سے ثاقب کے بارے میں بات کی. عامر نے حسن سے ثاقب کے بارے میں بات کی. اب عامر، حسن اور ثاقب ناؤنز ہیں نا، ان کی جگہ میں نے پروناؤن یوز کرنا ہے. تو میں کچھ یوں کہوں گا، میں نے تمہارے سے، تم سے اس کی بات کی. میں نے تم سے اس کی بات کی. میں، تم، اس، یہ لفظ استعمال کر لیا میں نے. انگلش میں آئی، یو، ہز. تو پروناؤنز آپ کو پتہ ہیں، ساری زندگی پروناؤنز ہی پڑھتے آئے آپ. یہ تو صرف میں اب ریکال کروا رہا ہوں آپ کو کہ پروناؤن از اے ورڈ وچ از یوزڈ ان پلیس آف اے ناؤن. بس جو آپ نے کچھ باتیں ذہن میں رکھنی ہیں وہ یہ ہیں کہ پروناؤن جو ہیں یہ تین طرح کے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو پروناؤنز ہم پڑھنے لگے ہیں نا، یہ پرسنل پروناؤنز ہیں. انہیں پرسنل پروناؤنز کہتے ہیں. یہ پرسن سے متعلق ہوتے ہیں. اوکے جی. تین طرح کے ہوتے ہیں پرسنل پروناؤنز. ایک ہوتا ہے فرسٹ پرسن. فرسٹ پرسن ہوتا ہے جو بات کر رہا ہوتا ہے. میں اس وقت بات کر رہا ہوں نا تو میں فرسٹ پرسن ہوں. ایک ہوتا ہے سیکنڈ پرسن. سیکنڈ پرسن وہ ہوتا ہے جس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے تھرڈ پرسن. تھرڈ پرسن وہ ہوتا ہے جس کی بات کی جا رہی ہوتی ہے. تو پہلے تو یہ کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے کہ پروناؤنز میں تین طرح کے پروناؤنز آپ کو ملیں گے: فرسٹ پرسن پروناؤنز، سیکنڈ پرسن پروناؤنز، تھرڈ پرسن پروناؤنز. تو ذرا میرے اشارے بھی دیکھ لیجئے گا. میں کہہ رہا ہوں جی فرسٹ پرسن پروناؤنز، اشارہ میں اپنی طرف کر رہا ہوں. سیکنڈ پرسن پروناؤنز، میں اشارہ آپ کی طرف کر رہا ہوں. تھرڈ پرسن پروناؤنز، میں اشارہ اس طرف کر رہا ہوں. اوکے جی. اچھا، اب میں دو ہاتھوں سے اشارہ کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں فرسٹ پرسن پروناؤنز.
تو میرے دو ہاتھ جو ہے نا, یہ والا ہاتھ میں مذکر کے لیے استعمال کروں گا, یہ میں مؤنث کے لیے کروں گا. ٹھیک ہے, تو فرسٹ پرسن پروناؤنس. سیکنڈ پرسن پروناؤنس, پھر دو ہاتھ کر رہا ہوں, دائیں ہاتھ میرا مذکر کے لیے, بائیں ہاتھ مؤنث کے لیے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ سامنے سیکنڈ پرسن اس کا ذکر ہو رہا ہے. تھرڈ پرسن پروناؤن جب میں ایسے کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا اچھا جی یہ والا دایاں ہاتھ جو ہے میرا مذکر تھرڈ پرسن کے لیے اور یہ والا مؤنث تھرڈ پرسن کے لیے. کیونکہ یہ اشارے جو ہیں یہ ہمیں پروناؤنز یاد کرنے میں انشاءاللہ تعالی ہیلپ کریں گے, اور آپ کو یہ پروناؤنز انشاءاللہ تعالی آج رٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو پھر ذہن میں تازہ کر لیں, تین طرح کے پروناؤنز ہم نے پڑھنے ہیں, فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرسن میں ہم نے مذکر مؤنث پروناؤنز پڑھنے ہیں. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرسن میں ہم نے واحد پروناؤنز بھی, مثنیٰ پروناؤنز بھی, جمع پروناؤنز بھی پڑھنے ہیں. تو پورا چارٹ ہم نے پروناؤنز کا پڑھنا ہے. اور پروناؤنز بھی چونکہ اسم ہے, پروناؤنز کیا ہے؟ اسم. اور ہم نے طے یہ کیا تھا کہ جب بھی ہم نے کسی اسم کو استعمال کرنا ہے جملے میں, تو ہمیں اسم کے بارے میں چار باتیں معلوم ہوں گی تو ہم اس جملے میں صحیح استعمال کر سکیں گے. اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا, ضمائر کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ معرفہ ہی ہوتے ہیں. اب تین پہلو رہ گئے, جنس, عدد اور اعراب. تو جو چارٹ میں آپ کے سامنے لکھوں گا اس میں آپ کو جنس اور عدد کے حوالے سے مذکر مؤنث واحد مثنیٰ جمع کے پروناؤنس پتہ چل جائیں گے. اب رہ گیا اعراب. تو اعراب میں ہمیں اس وقت ضرورت ہے مرفوع ضمائر کی, کیونکہ ہم نے مبتدا کی جگہ پہ استعمال کرنا ہے. تو میں ضمائر آپ کو مرفوع اس وقت سکھانے لگا ہوں. ٹھیک ہے, اس وقت میں مرفوع ضمائر آپ کو سکھانے لگا ہوں. تو چارٹ جو میں بناؤں گا اس کو میں ٹائٹل دوں گا مرفوع ضمائر. آپ نے فوکس کرنا ہے بورڈ پہ, چارٹ بک میں بنا ہوا ہے, بعد میں زیادہ زیادہ آپ ایک پکچر لے لیجئے گا. ٹھیک ہے, آپ پورا فوکس بورڈ پہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی, ورنہ آپ کی آدھی توجہ بورڈ پہ ہوگی, آدھی کاپی پہ ہوگی, تو 100% آپ توجہ نہیں دے سکیں گے. تو مرفوع ضمائر میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں. میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ تھرڈ پرسن پروناؤنس ہم پڑھیں گے. تھرڈ پرسن پروناؤنس کو عربی میں, فارسی میں اور اردو میں غائب کہتے ہیں جی, غائب. ٹھیک ہے, غائب. تھرڈ پرسن پروناؤنس کو غائب کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے سیکنڈ پرسن پروناؤنس. سیکنڈ پرسن پروناؤنس کو عربی میں, فارسی میں اور اردو میں حاضر یا مخاطب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مخاطب نہیں, مخاطب. فرق فیصل آباد اور لاہور کا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرے پروناؤنس جو ہیں فرسٹ پرسن پروناؤنس, ان کو اردو میں ہم متکلم کہیں گے. متکلم. تو غائب, حاضر یا مخاطب اور متکلم. ان سے آسان لفظ ہیں تھرڈ پرسن, سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن. اوکے جی, لیکن میں بتاؤں گا سارے آپ کو. اب آپ کے حافظے پر ہے, اگر آپ سارے یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ کم از کم یہ پتا ہونا چاہیے کہ تھرڈ پرسن پروناؤنس, سیکنڈ پرسن پروناؤنس اور فرسٹ پرسن پروناؤنس سے مراد کیا ہے. فرسٹ پرسن کہتے ہیں اسپیکنگ پرسن کو, فرسٹ پرسن اسپیکنگ پرسن. سیکنڈ پرسن ہوتا ہے دا پرسن اسپوکن ٹو, جس سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے. اور تھرڈ پرسن ہوتا ہے دا پرسن اسپوکن اباؤٹ, جس کی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. اوکے, تو یہ سارے جو پرسن سے ریلیٹڈ ہیں پروناؤنس, تو انشاءاللہ تعالی یہ سارے ہمیں آج یاد ہو جائیں گے. تھرڈ پرسن پروناؤنس میں ہم مذکر پروناؤنس بھی سیکھیں گے اور مؤنث بھی سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح ہم سیکنڈ پرسن میں مذکر بھی سیکھیں گے اور مؤنث بھی سیکھیں گے. اس طرح فرسٹ پرسن میں ہم مذکر بھی سیکھیں گے اور مؤنث بھی سیکھیں گے. اوکے جی, تو یہ کالم ہمیں بتا دے گا جینڈر کا. اب رہ گیا عدد. تو تھرڈ پرسن میں ہم واحد مذکر مؤنث دونوں سیکھیں گے.
मुसन्ना मुज़क्कर मुअन्नस दोनों सीखेंगे, जमा मुज़क्कर मुअन्नस दोनों सीखेंगे। ओके जी, तो ये हमारा कुछ चार्ट बन जाएगा टेढ़ी मेढ़ी लाइनों के साथ। और फर्स्ट पर्सन में आप नोट करेंगे कि दो खाने आपको सिर्फ नजर आ रहे हैं। ठीक, इसका मतलब यह है कि फर्स्ट पर्सन में वाहिद के लिए प्रोनाउंस होंगे, मुसन्ना और जमा के लिए एक ही लफ्ज होगा प्रोनाउन का। ओके, इसलिए हमने एक ही खाना कर दिया। मजीद ये बता रहा है कि मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए एक ही लफ्ज होगा फर्स्ट पर्सन में, तो कुछ आसानी भी है। तो अब मैं आपके सामने जी थर्ड पर्सन वाहिद मुज़क्कर, जिसे आप अंग्रेजी में ही कहते हैं, ही के लिए अरबी का लफ्ज लिखने लगा हूं। नोट कर लीजिए कि लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी जुबान में हुआ। हुआ, ही एच ई दो लेटर्स हैं, हुआ के भी दो हर्फ हैं, वो के भी दो हर्फ हैं। एक कोई मुश्किल नहीं है आप ये कहें कि जी अच्छा जी अरबी में आ गए तो 20 लफ्ज आ गए, 20 हर्फ आ गए। दो ही हर्फ हैं। जब आपने ही पहली दफा जिंदगी में याद किया था तो कर लिया था ना, कोई परेशानी हुई थी? नहीं हुई थी ना, ही याद कर लिया आपने। तो आज हुआ याद कर ले, ही हुआ। शी 3 लेटर्स हैं, ठीक है, शी उर्दू में वही है, अरबी में हिया, हुआ हिया, हुआ हिया। ओके, अच्छा अब हुआ का मुसन्ना हम करने लगे हैं कि हुआ प्लस हुआ क्या हुआ, वो देखते हैं। ये हुआ जी हुमा, हुआ प्लस हुआ इज इक्वल टू हुमा। उर्दू में दो के लिए होता ही नहीं है कुछ, दो से जमा शुरू हो जाती है, लेकिन अरबी में दो के लिए अलग से लफ्ज है। हिया प्लस हिया, जब दो हिया होंगे तो ये भी हुमा ही बनेंगे। ओके, ये भी हुमा ही बनेंगे। और पता चल जाएगा आपको, पीछे अगर ज़ैद और हामिद का जिक्र होगा और आगे हुमा आ रहा होगा तो हुमा से मुराद ज़ैद और हामिद है। और पीछे अगर ज़ैनब और मरियम का जिक्र हुआ है और आगे हुमा आ रहा है तो आप सवाल नहीं करेंगे जी हुमा मुज़क्कर है कि मुअन्नस, क्योंकि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। पीछे नाउन ज़ैनब और मरियम है तो हुमा यहां पर ज़ैनब और मरियम के लिए इस्तेमाल हुआ है ना, ठीक है ना। अच्छा जी, हुआ प्लस हुआ यानी 3 हुआ, ये बन जाएंगे जी हुम, जिसे अंग्रेजी में आप दे कह सकते हैं, ठीक है जी। तो दे के लिए हुम का लफ्ज है। शी प्लस शी, दो शी हो तो भी दे ही बनता है, अंग्रेजी में दे ही बनता है, लेकिन अरबी में मुअन्नस दे के लिए लफ्ज है हुन्ना। ओके जी, तो 6 प्रोनाउंस मैंने आपको थर्ड पर्सन के याद करा दिए, ये जहन में रखते हुए कि अल्लाह ताला ने मुझे जो 2 हाथ दिए हैं ये प्रोनाउंस याद करने के लिए दिए हैं जी। मेरा दायां हाथ मुज़क्कर के लिए, बायां हाथ मुअन्नस के लिए, एक उंगली वाहिद के लिए, 2 उंगलियां मुसन्ना के लिए और पूरा हाथ जमा के लिए। ओके जी, और थर्ड पर्सन के लिए इशारा मैंने इस तरफ करना है, इस तरफ। तो मैं प्रोनाउंस आपके सामने बोलने लगा हूं, आपने इस तरह शीशे के सामने खड़े हो जाना है। ओके जी, दाएं तरफ हाथ करना है और पहला प्रोनाउन बोलना है हुआ, हुआ। ओके जी, उसके बाद 2 उंगलियां करनी है और बोलना है हुमा, फिर पूरा हाथ करना है और बोलना है हुम, हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम। ओके जी, अब मुअन्नस की तरफ आ जाए। मुअन्नस आपको पता है लेफ्ट हैंड है, एक उंगली हिया, 2 उंगलियां हुमा, पूरा हाथ हुन्ना, हिया
ہما ہننا، ہیا ہما ہننا، ہیا ہما ہننا۔ اب اکٹھے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا۔ یہ آواز جب تک آپ کی نہیں آئے گی ضمائر نہیں آئیں گے، ذہن میں رکھیے جی۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا۔ ٹھیک ہے جی، سب ہا کے ساتھ ہے، شروع سب کا آغاز ہا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اوکے جی، اب آجے ہم سیکنڈ پرسن کی طرف۔ سیکنڈ پرسن دیکھیں ہوتا ہے یو، مذکر بھی یو، مؤنث بھی یو، واحد بھی یو، جمع بھی یو۔ تو ایک یو ہی ہے جو سب کو کور کر لیتا ہے۔ عربی زبان میں سب یو جو ہیں الگ ہوں گے۔ اوکے، تو جو مذکر یو ہوگا ایک، اس کے لیے عربی زبان میں پروناؤن استعمال ہوگا انتا۔ یو 3 لیٹرز ہیں، وائی او یو، انتا کے بھی 3 لیٹرز ہیں، حمزہ نون اور تا۔ یو مینز انتا۔ یو اگر مؤنث ہوگی تو عربی زبان میں کہا جائے گا انتی، انتا انتی، انتا انتی، انتا انتی، انتا انتی۔ عربی میں آپ دھوکہ نہیں دے سکتے کسی کو، سیدھی سی بات ہے، لفظ ہی الگ ہے۔ انتا جب 2 انتے ہوں گے، یعنی یہ 2 انتا ہیں، یو اینڈ یو، تو عربی میں بن جائے گا جی انتما، انتما، انتما۔ 2 انتی ہوں گی تو یہ بھی انتما ہی بن جائیں گی۔ انتا کی جمع جو ہے وہ ہوگی انتم، انتم، اور انتی کی جمع جو ہے وہ ہوگی انتنا۔ اوکے جی، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انتا، انتما، انتم۔ اوکے جی، اب لاسٹ 2 ضمائر، واحد مذکر مؤنث دونوں کی ہی انا ہوتی ہے جی۔ ایسے یہ انا کیا ہے؟ میں، انا میں، مذکر بھی انا، مؤنث بھی انا۔ اوکے جی، تو انا کو ہم یاد کریں گے ایسے، انا، دونوں ہاتھوں سے انا۔ اوکے جی، اب رہ گیا جمع والا لفظ، تو انا پلس انا یا انا پلس انا پلس انا از اکول ٹو نحنو۔ نحنو کے معنی ہم۔ اوکے جی، تو انا نحنو، انا نحنو۔ تو نوٹ کر لیں ضمائر کی تعداد کتنی ہے؟ 14 نمبرز، 14 ضمائر ہیں۔ اوکے جی، یہ 14 ضمائر ہیں۔ جب بھی آپ سے آگے پوچھا جائے، سوال کیا جائے کہ ضمائر کی تعداد کتنی ہے، تو آپ کا جواب ہوگا 14۔ لیں جی، اب میں آپ کے سامنے پورے چارٹ کو رکھتا ہوں اور پھر آپ مجھے چارٹ سنائیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم جملوں کی طرف چلیں گے۔ ضمائر کا چارٹ یاد کرنے کے لیے آپ سامنے کھڑے ہوں گے اس طرح، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو 2 ہاتھ دیے ہیں، مذکر کو واضح کریں گے دائیں ہاتھ سے، 1 انگلی سے آپ واحد کو، 2 سے مثنیٰ کو اور پورے ہاتھ سے جمع کو ظاہر کریں گے۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن۔
हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। जी हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। माशाल्लाह, एक दफा फिर। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। शाबाश, एक दफा फिर। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। ये बीच में हुन्ना जिसकी आवाज आती है ना, वो जरा काबू में रखे। हाँ जी, फिर एक मरतबा। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। माशाल्लाह। जी, कौन सुनाएगा सबसे पहले? जी आसिफ। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। मुझे पता नहीं चला क्या बोला है। ठीक है ना, यानी आपको पता चल गया, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा। नहीं, मुझे ये नहीं पता चल रहा कि आप हुआ हुमा हुम से किसे शो कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जहन में ये है कि हाँ, इशारे जब तक करें, बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। शाबाश हुआ हुमा हुम शाबाश हिया हुमा हुन्ना शाबाश। अंता सामने आ जाए। अंता हाँ। अंतुमा अंतुम हाँ, इस तरह नहीं करना, अंतुम, आराम से अंतुम। जी अंती अंतुमा अंतुन्ना जी। अना नहनु। अना नहनु, ठीक है ना। ये जब आप लाएंगे ना, आपको खुद पता चलेगा आप कौन सा ज़मीर बोल रहे हैं। जी नेक्स्ट। जी फारूक। हुआ हुमा हुम शाबाश। हिया हुमा हुन्ना जी अंता जी, सामने देखें, सामने देख के कहें अंता, यू, अंतुमा, बोथ ऑफ यू, अंतुम, ऑल ऑफ यू। अंता हाँ अंतुमा हाँ, अंतुन्ना तुम पहले मुज़क्कर के बोलते हैं। जी, अब मुअन्नस की तरफ हैं। अंती हम्म, अंतुमा अंतुन्ना शाबाश। अना जी नहनु। जी जी, शाबाश। हुआ हुमा उनका मुंह बचा लेना बस जरा। जी हिया हुमा हुन्ना शाबाश। अंता नहीं, दोनों नहीं। हाँ, अंतुमा अंतुम शाबाश, अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। एक्सीलेंट। जी हुआ हुमा हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना शाबाश। अंता हाँ अंतुमा हाँ, अंतुम शाबाश अंती अंतुमा अंतुन्ना शाबाश, अना नहनु। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जी, आपने ना इनकी तरफ देखना है, सही है। इनसे मुखातिब होके प्रोनाउन बोलना है। इनके लिए क्या बोलेंगे? बस, ठीक है, ये एक ही है ना। अब आपने इन दोनों की तरफ अंतुमा देख के मुखातिब होके, अब आपने देखना इनकी तरफ है, लेकिन साकिब के लिए प्रोनाउन बोलना है। शाबाश। हुआ बस साकिब के लिए। अब आपने देखना है इन दोनों की तरफ ही है, लेकिन प्रोनाउन इन तीनों के लिए इस्तेमाल करना है। तीनों के लिए हुम, शाबाश, ठीक है। अब आपने प्रोनाउन अपने लिए इस्तेमाल करना है, अना, बस, ठीक है। अब आपने प्रोनाउन हम सब के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, पूरा फोकस करें। ओके जी। जी, आपने अपने लिए ज़मीर क्या इस्तेमाल करनी है? अपने लिए कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करना है? अना। मेरे लिए? हाँ, शाबाश। मेरे से आप बात कर रहे हैं ना, तो मेरे लिए आप कहेंगे अंता, ठीक है। अच्छा, आपने हम सब के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करना है? नाहनु। आपने उन दो के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करना है? बात मेरे से कर रहे हैं आप। उन दो के लिए हुमा। और आपने अब इन दोनों से बात करनी है, इन दोनों के लिए कौन सा प्रोनाउन लाएंगे? अंतुमा। बस ये थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। जब तक तवज्जो नहीं करेंगे, बात आगे नहीं बढ़ेगी।
لاسٹ ٹائم پروناؤن ذرا بول لیں ایک مرتبہ جی، بسم اللہ. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.